سورہ فاتحہ اگرچہ اپنے اندر بہت کچھ رکھتی ہے، لیکن کافی ضروری باتیں آ بھی گئی ہیں، اور آج اس کے متعلق ایک دو باتیں عرض کر کے سورہ فاتحہ کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ، اس کے بارے میں نے اقوال ذکر کیے تھے۔ اس سے مراد اسلام ہے، اس سے مراد حق ہے، اس سے مراد کتاب ہے قرآن مجید، اور اس سے مراد وہ راستہ ہے جس پر حضور علیہ السلام اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ چلے ہیں۔ صرف آپ حضرات کو بڑے آسان طریقے سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ اللہ ہمیں اسلام کی، دین حق کی توفیق عطا فرما۔ یہی مطلب ہوا نا۔ ایک تو ہے کہ ساری عمر ہم ترجمہ کرتے جائیں، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں اب عرض کر رہا ہوں، کہ جب ہم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ نے ہمیں اسلام بھی عطا فرما دیا۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں اسلام بھی دے دیا، جب اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا کر دیا، اب ایک مرتبہ ہماری یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری دعا قبول ہو جائے تو بار بار ہم وہ دعا دہراتے رہیں؟ یہ عجیب سوال ہے میرا، آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو۔ جب ہمیں اسلام کی نعمت بھی مل گئی اور ہمیں قرآن بھی مل گیا نا جی، قرآن بھی مل گیا، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، سارے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں نا، اور ہم مسلمان بھی ہیں الحمدللہ۔ پھر تو ہمیں یہ دعا چھوڑ دینی چاہیے۔ کیوں؟ کہ یہ دعا تو قبول ہو چکی ہے، یہ نعمت تو ہمیں نصیب ہو چکی ہے۔ پھر ہمیں کیوں حکم ہے کہ آپ بار بار اس سورت کو پڑھیں اور بار بار اللہ سے یہ دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ حضرات کو گاڑی کی ضرورت ہو تو آپ کہیں اے اللہ مجھے فلاں گاڑی دے دیں، آپ مانگتے رہیں، 6 مہینے کے بعد آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے دعا کی تھی، میری دعا قبول ہو گئی، الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی، آپ یہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ پھر دوبارہ تو نہیں کہتے اے اللہ مجھے وہی گاڑی دے دے، مجھے وہ تو آ چکی ہے آپ کے پاس۔ پھر اللہ جل جلالہ کیوں کہتے ہیں اپنے بندوں کو بار بار یہ سورت پڑھو، سورہ فاتحہ بار بار پڑھو، بار بار مجھ سے دعا کرو؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں، ہدایت، اہدنا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کے کئی مرتبے ہیں، بے شمار ہیں۔ مثلا مسلمان ہوئے، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ 5 نمازوں کی توفیق ملی ہوئی ہے الحمدللہ، اے اللہ اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، نوافل کی توفیق عطا فرما، دیگر فرائض کی توفیق عطا فرما۔
تو یہ جو ہدایت ہے عمل کے اعتبار سے ہدایت کے بہت سارے درجات ہیں اور ایک درجہ ہدایت کا نہیں ہے. اچھا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے نماز شروع کی تھی، مثلا کسی نے 10 سال پہلے نماز شروع کی ہے، 20 سال پہلے شروع کی. جب آپ نے نماز شروع کی تھی اور آج 10 سال یا 20 سال آپ کو پڑھتے ہوئے ہو گئے، تو اس وقت دل کی کیفیت اور آج کی دل کی کیفیت برابر ہے جی؟ یا آج نماز اس وقت تو پڑھ لی، نہ پڑھ لی، چھوڑ دی، کسی کے کہنے سے مسجد میں آ گئے، لیکن آج جو پکے نمازی ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے سے زیادہ ہدایت ملی ہوئی ہے نا. تو اس اسلام میں زیادہ رسوخ چاہیے، اس اسلام میں زیادہ پختگی چاہیے، دین میں زیادہ مضبوطی چاہیے، اور زیادہ مضبوطی کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اور کتنا چلا؟ اے اللہ سیدھے راستے پر چلا کے ہمیں ترقی عطا فرما. اور ترقی کرتے کرتے اب تو اور مثال بھی میرے سامنے واضح ہو گئی. کیا؟ اے اللہ مجھے کوئی حکومت کی نوکری عطا فرما دے، کوئی ملازمت عطا کر دے. چپڑاسی لگ جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کسی سکول میں ٹیچر لگ جاتا ہے، اس سے ترقی کر کے یہ وہاں کا ہیڈ ماسٹر لگ جاتا ہے، ترقی کرتے کرتے پھر کسی کالج میں چلا جاتا ہے، پھر اور اس کا عہدہ بڑھ جاتا ہے. تو اس نے تو مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی ملازمت عطا کر. کرتے کرتے اس کی دنیاوی ملازمت میں اگر درجات ہیں تو آپ سمجھے دین میں جو ہدایت ہے اس کی بھی بے شمار درجات ہیں. آدمی نے جب تک حج یا عمرہ نہ کیا ہو اس وقت تک اس عبادت کی لذت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کام کر لیتا ہے نیکی کا تو اس عبادت کا لطف، اس کا مزہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے اے اللہ ہمیں یہ عبادت بار بار نصیب فرما. آپ نے زندگی میں بے شمار رمضان پائے ہیں، تو کسی رات کو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج دل مانتا ہے کہ آج شب قدر ہے، تو باقی رمضان سے زیادہ اس میں آپ نے لطف پایا نا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے قرب کے بہت سارے درجات ہیں، اور آدمی چاہتا ہے اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ اپنا مقرب بنا دے، زیادہ سے زیادہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے. اتنا چلا، اتنا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ترقی عطا فرما کہ ہمیں موت آئے تو صراط مستقیم پر موت آئے. یہ ہے امانہ اہدنا الصراط المستقیم. اب آپ بتائیں اس تشریح کے بعد کہ ہمیں بار بار دعا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے جی؟ دوسری بات یہ بھی تو ہے کیا کہ آدمی سیدھے راستے پر چلتا بھی رہے لیکن دو دشمن تو ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک داخلی ایک خارجی. داخلی دشمن کون سا لگا ہوا ہے؟ نفس. اور خارجی شیطان لگا ہوا ہے. دونوں مل کر کبھی کبھی ہمیں دائیں بائیں کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ خود بتائیں. تو جب دائیں بائیں کرتے ہیں ہمیں، اللہ اکبر، کبھی تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم باوضو ہو کر نماز سے پہلے یہاں موجود ہوتے ہیں، اور کبھی تکبیر اولیٰ بھی ختم، کبھی 2 رکعتیں بھی چھوٹ گئی، اور محض سستی کی وجہ سے چھوٹ گئے اور کچھ نہیں. کبھی سستی، کبھی تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام ہے، کبھی ذکر و اذکار کی بھی پابندی، اور کبھی قرآن مجید کو بھی نہیں دیکھا. 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا. اور کبھی کبھی آدمی چھوٹے موٹے صغیرہ گناہوں میں عجیب سا مبتلا ہو جاتا ہے. تو ڈاما ڈول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگرچہ بڑے گناہوں سے بچتا بھی رہے تو ڈاما ڈول تو ہوتا رہتا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے بار بار دعا کریں، اے اللہ یہ 2 دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو مہربانی کر اپنی توفیق سے ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ. اہدنا الصراط المستقیم. میرا خیال ہے اب یہ اشکال نہیں ہوگا کہ ہم روزانہ کیوں دعا کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے دشمن بھی تو دشمنی کے لیے روزانہ ہمارے پیچھے
لگے ہوئے ہیں.